अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं ज़ारा अंसारी। बजट बराए माली साल 2014-15 पेश कर दिया गया है। आम आदमी का इसमें हकीकी मानों में कितना फायदा है, इस पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने जो टारगेट सेट किए थे किस हद तक अचीव किए हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर और बड़ी डेवलपमेंट, लंदन में एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़ेर हिरासत हैं, इस पर बात करेंगे। डिस्कशन का आगाज करते हैं, डॉक्टर साथी जाने बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम जी, आपको भी मतलब एक तरफ तो आवाम पर बजट बम गिराया गया, दूसरी जानिब एमक्यूएम भी शदीद परेशानी में है। डिस्कशन का आगाज किससे किया जाए, गिरफ्तारी की खबर से या फिर बजट जो पेश कर दिया गया उससे किया जाए? दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से गिरफ्तारी से बात शुरू कर लें, फिर बजट में भी आ जाएंगे वक्त बाद। ठीक, डॉक्टर साहब ताज़ा तरीन इत्तलात क्या है? मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं, एमक्यूएम की जानिब से ये स्टैंड सामने आ रहा है कि गिरफ्तार नहीं किया गया है अल्ताफ हुसैन साहब को, जबकि स्कॉटलैंड यार्ड की जानिब से तस्दीक कर दी गई। तो ताज़ा तरीन इत्तलात क्या है? देखिए, पहले एमक्यूएम की तरफ से यानी आज सुबह लंदन में बहुत सुबह का वक्त था, 5 बजे के करीब जो इत्तलात हैं वो ये है कि 5 बजे लंदन में सुबह के वक्त ये रेड हुआ। मिल हिल का इलाका है जहाँ अल्ताफ हुसैन साहब रहते हैं। एजवेयर पे जहाँ पे इनका एमक्यूएम का इंटरनल सेक्रेटेरिएट है, वहाँ जाने का भी इत्तेफाक हुआ है और अल्ताफ हुसैन साहब को इंटरव्यू भी मैंने किया है, मुलाकातें भी रही हैं वहाँ एमक्यूएम के रहनुमाओं से। तो मिल हिल के इलाके में अल्ताफ हुसैन साहब की रिहाइश का है। वहाँ पे सुबह 5 बजे एक अनयूजुअल वाक़या इस लिहाज से हुआ क्योंकि इस किस्म की जब कार्रवाई होती है तो इतनी ज़्यादा पुलिस नहीं होती, लेकिन इत्तलात ये है कि तो 30 से 50 या कुछ इससे भी ज़्यादा शायद जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने रेड किया। और एमक्यूएम की जानिब से जब ये खबर बाहर आई तो पहले स्कॉटलैंड यार्ड ने भी ज़रा मुहताज अंदाज में बात की कि 60 साल शख्स अल्ताफ हुसैन साहब की 1953 की इनकी जो साल है पैदाइश का, तो पहले उन्होंने कहा कि 60 साल के एक शख्स को ज़ेर हिरासत आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की, फिर उन्होंने कंफर्म कर दिया इस बात को। फिर एमक्यूएम की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पहले नदीम नुसरत साहब ने की। नदीम नुसरत साहब एक बड़े सीनियर एमक्यूएम के रहनुमा हैं, काफ़ी साल वो लंदन से बाहर रहे हैं इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट से, और अब कुछ अर्सा पहले कोई साल 1.5 साल से वो वापस आए हैं लंदन और काफ़ी एक्टिव हुए। और मेरी कुछ अर्से पहले उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी तफसीली, पाकिस्तान वो नहीं आए लेकिन एक खलीजी रियासत में मेरी उनके साथ एक बड़ी डिटेल्ड मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात हुई। तो नदीम नुसरत साहब जो मरकजी रहनुमा है राब्ता कमेटी के वहाँ पे और डिप्टी कन्वीनर हैं इस वक्त, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंदन से। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें पहले उन्होंने यही कहा कि जी अल्ताफ हुसैन साहब घर पे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर एमक्यूएम की तरफ से बात तस्लीम कर ली गई कि वो उनको अरेस्ट किया गया है। और पेडिंगटन एक पुलिस स्टेशन है, मैं आपको बताता चलूँ, लंदन में ये सबसे ज्यादा सिक्योर पुलिस स्टेशन है लंदन का, और इस तरह के केसेस में वहीं पे पेडिंगटन में ही अमूमन शिफ्ट किया जाता है, लेके जाया जाता है। वहाँ अल्ताफ हुसैन साहब को लेके गए, वहाँ पे जैसे खबरें आ गई कि उनका वीडियो और ऑडियो, ये सेकंड टाइम हुआ, इससे पहले भी इस तरह की एक इन्वेस्टिगेशन ग़ालिबन जुलाई में हो चुकी है पिछले साल जब उनको ले जाया गया था, लेकिन अब जो है वो प्रॉपर उनको वहाँ ले जाके और एक तरफ से गिरफ्तारी की बात आई और फिर उसके बाद उन्होंने अब हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत ठीक नहीं है। दो चीजें हैं, एक तो ये जो मुकदमा, ये जो मामला हैं ये काफी सीरियस संगीन मामला हैं, और दूसरी बात है डॉक्टर साहब मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा भी केसेस हैं? जी, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा देखिए 4 मुख्तलिफ मसाइल हैं जो कि इस वक्त एमक्यूएम की क़यादत जिनकी जद में है, जिनमें से एक मामला था मनी लॉन्ड्रिंग का। अच्छा, ये चारों मामलों में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं इन्वर्टेड कॉमाज में यहाँ पे बात करने लगा। इन्वर्टेड कॉमा से मुराद है कि ब्लॉक लेटर्स में कि स्कॉटलैंड यार्ड को एमक्यूएम के लंदन में मौजूद जो शख्सियात हैं, अहम रहनुमा लंदन में मौजूद, उनमें से एक शख्स ऐसा है जिसने थ्रू आउट पिछले चंद सालों के दौरान स्कॉटलैंड यार्ड और बरतानिया के हसास अदारों से ताउन किए। सारी जो डिटेल्स दी गई हैं, चाहे वो डॉक्टर इमरान फारूक का मामला हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, दूसरे मामलात हों, वो सारी जो है वो अंदर से एमक्यूएम के लंदन में जो राब्ता कमेटी, जो इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट में जो काम करने वाली शख्सियात हैं, उनमें से एक तो कंफर्म
یا ایک سے زیادہ شخصیات، کیونکہ زیادہ تر ظاہر برٹش نیشنلز ہیں، وہاں پہ انہوں نے رہنا ہے اور تعاون کرنا ہے وہاں پہ. تو ان میں سے ایک جو کہتے ہیں نا مول، ایک اسکاٹ لینڈ یارڈ کا اور برطانوی حساس اداروں کا مول ایسا ہے جس نے یہ تھرو آؤٹ کوپریٹ کیا ہے. یعنی کافی اسٹرانگ ایویڈنس ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس، تبھی یہ قدم اٹھایا گیا، اریسٹ کیا گیا. منی لانڈرنگ کے حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیلز اس مول نے، وہ جو مول رہنما یا مول شخصیت ہے اس نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو دی. اس نے بتایا کہ کس طرح سے یہ ڈائریکٹ نہیں آتا بلکہ منی لانڈرنگ کا پیسہ یہ اس نے بتایا اسکاٹ لینڈ یارڈ کو. اس نے بتایا کہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خلیجی ریاست میں پہلے جاتا ہے پیسہ، پھر خلیجی ریاست سے 3 رستے ہیں لندن پیسہ آنے کے. یعنی خلیجی ریاست سے سیدھا لندن نہیں جاتا بلکہ خلیجی ریاست سے پولینڈ، لیکن پولینڈ کا فن لینڈ، کینیڈا اور ساؤتھ افریقہ، یعنی یہ 3-4 طرف پھیل جاتا ہے، اور یا یورپ سے آتا ہے یا اوپر سے کینیڈا سے اور یا پھر ساؤتھ افریقہ کی سائڈ سے. تو یہ اس مول کی انفارمیشن تھیں جو اس مول نے صحیح نہیں غلط نہیں، بہرحال ان کے اوپر وہ کیس بلٹ ہوا پورا یہ منی لانڈرنگ والا. اور یہ کوئی 4 لاکھ پاؤنڈ کے قریب، جس میں 2.5 لاکھ پاؤنڈ یہ لیکن 3 جگہوں پہ ریڈ ہوا تھا. اگر میں آپ کو بتاؤں، ایک جگہ تو انٹرنیشنل سیکریٹریٹ جو کہ بزنس ایڈریس کہا تھا انہوں نے شروع میں، بعد میں سیکریٹریٹ کلیئر ہو گیا، اور 2 رہائش گاہیں تھیں جس میں سے ایک میں تاؤسن صاحب نے پہلے ایک کا کہا تھا لیکن پھر ایم نے کہا تو دونوں تاؤسن صاحب کی تھیں. تو وہاں سے ٹوٹل جو پیسے ایک جگہ سے 2.5 لاکھ نکلے اور ایک جگہ سے کوئی 1.5 لاکھ آفس سے نکلے، تو یہ کوئی 4 لاکھ کے قریب پاؤنڈ سے جو کہ منی لانڈرنگ میں وہاں سے برآمد ہوئی. اچھا، اب آپ نے مجھے پوچھا تھا، میں اس بنیادی سوال کی طرف آ جاؤں کہ کیا کیا معاملات ہیں. منی لانڈرنگ ایک ہے معاملہ، منی لانڈرنگ ایک معاملہ ہے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے ڈاکٹر عمران فاروق کا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آج سے چند روز پہلے ہی ہم نے پروگرام بھی کیا تھا پورا، وہ تصویریں جس دن ریلیز ہوئی. اب اسکاٹ لینڈ یارڈ وہ تصویریں ریلیز کر کے کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے. سوال یہ ہے کہ یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس تصویریں کہاں سے آ گئی؟ پھر تصویریں دیکھیں نا، اسکیچز کا تو سمجھ میں آتا ہے، پہلے اسکیچز آئے تھے، لیکن اسکاٹ لینڈ یارڈ نے چند دن پہلے ہی تصاویر جاری کی. اسکاٹ لینڈ یارڈ کی وہ تصویریں کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ایکسس ان تک ہو گئی. ٹھیک ہے، اب وہ پاکستان میں ہے اس وقت. یہ بات میں بار بار کھل کے کہہ چکا ہوں کہ وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس دونوں کے دونوں لڑکے، کاشف کامران بھی اور محسن علی بھی، اور تیسری شخصیت بھی، یعنی جس نے سپاری لی تھی باہر، میں نے بتایا نا، جس نے ایئرپورٹ سے باہر نکلنے کے بعد مارنا تھا ان دونوں لڑکوں کو، اور جب دونوں لڑکوں کو CCTV بھی دکھا دیا خالد شمیم. تو پھر انہوں نے بتانا شروع کیا پاکستان کسی بھی وقت حوالے کیا جا سکتا ہے اسکاٹ لینڈ حوالے ایکسس دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، اب میں اس سے زیادہ بھی کوئی بات سینسیٹیو باتیں اور میں کوئی ایسی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ظاہر جو تصاویر آئی ہیں، تصویریں آئی ہیں، انہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ تصویر دے رہا ہے تو ظاہر ایکسس ان تک ہو گئی اور وہ فائل کمپلیٹ ہے. اب جو عمران فاروق صاحب کی جو فائل ہے وہ بھی کمپلیٹ ہے. اچھا، تو ایک تو ہو گیا آپ کا جو کہ منی لانڈرنگ کا ہو گیا مسئلہ، ایک ہو گیا عمران فاروق کا مسئلہ، اور ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ جو الطاف حسین صاحب کی تقاریر کے حوالے سے وہاں پہ ایک بنا کہ انہوں نے تقاریر ایسی کی، لیکن تقاریر کے اوپر جب مقدمہ قائم ہونا تھا تو وہاں پہ ایک کنفیوژن کریٹ ہوا برطانیہ میں، اور وہ یہ تھا کہ جوری کے سامنے آگے ہم لے کے جائیں جب ان تقاریر کو، تو اس میں کیونکہ اسکاٹ لینڈ یارڈ پیچھے لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ MI6 تو وہ، اور کراچی جو ہے، میں ایسے بھی کو بتاؤں، کراچی دنیا کے چند اب ان حصوں میں سے رہ گئے جہاں امریکنز نے ابھی تک برٹن کو، مطلب ایک پاورفل پورٹ سٹی جس میں جہاں کہیں جہاں امریکنز کم ایکٹیو ہیں، برٹش زیادہ ایکٹیو ہیں. مطلب کراچی میں امریکن کونسولیٹ میں وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، کوورٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی جو برٹش زیادہ، اور برٹش کو اچھا ہوتا ہے کہ وہ ذرا آپ کو پتا ہے NRO میں بھی پہلے برٹش آتے ہیں پھر ہینڈ اوور کرتے ہیں وہ امریکنز کو، تو برٹش کراچی کو زیادہ برٹش ڈیل کرتے ہیں کراچی کے معاملات کو. تو اور ان کا ایک ہوتا ہے کہ جی اچھا ہے کہ ہمارے ہر گورنمنٹ میں ہماری ریپرزینٹیشن ہوتی ہے، ہمارے لوگ ہیں، تو وہ ایک طرح سے ان کا ایک جب میری بات ہوئی یہاں پہ اوون بیرٹ جونز جنہوں نے فلم بنائی تھی، ان سے چند روز پہلے بھی بائی جب وہ یہاں سے ہو کے گئے پاکستان سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارا، انہوں نے جب پوچھا برطانوی حکام سے کہ آپ کا کیا تعلق ہے MQM کے ساتھ، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی ہمارا یہ پالیسی میٹر ہے،
یعنی ہم اس کو ایز اے پالیسی میٹر لیتے ہیں. ہمارا ریلیشنشپ جو ہے وہ ایک پالیسی ریلیشنشپ ہے MQM کے ساتھ. اور پھر بین جونس کے حوالے سے میں بتاؤں, وہ ایک اور اس نے بڑی عجیب بات کی, اور اس نے شاید لکھا ہے یا مجھے نہیں پتا کس نے, لیکن ایک اور بات وہ کہتے ہیں کہ جب یہ نیشنلٹی ملی 99 میں, 92 میں ساؤتھ سے سب لندن گئے تھے, لیکن وہ کہتے ہیں 92 میں جب یہ انڈیفینٹ اسٹے ہوا اور پھر پاسپورٹ ہوا, تو اس کو کہتے ہیں کلیریکل ایرر رہ گیا تھا. ایک غلطی ہوئی تھی جس کو برطانوی حکام چھپاتے ہیں, اس غلطی کے نتیجے میں بات ہوتا. وہ غلطی کیا تھی وہ برطانوی حکام نہیں بتاتے. وہ میرے خیال سے پھر گارڈین وغیرہ نے کہیں مینشن بھی کیا تھا کہ وہ ایک غلطی ہو گئی تھی. لیکن اینی وے ابھی 3 چیزیں ہیں الگ الگ. عمران فاروق, جس میں ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ عمران فاروق کے اندر, جیسے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ تو 2 لڑکے ہیں, ٹھیک ہے, وہ خالد شمیم بھی ہیں, مگر آگے کی کلیئرٹی ابھی تک نہیں ہے. یعنی آگے کس نے کہا, کیا اس میں الطاف حسین صاحب یا MQM کی دوسرا کوئی لیڈر, ان کی طرف سے کوئی ایسی کوئی لنک بنتا ہے عمران پر, وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے. ڈاکٹر مجھے بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد میں آپ سے اس سوال کا جواب دوں گی. ٹھیک, کہ مسلم لیگ نون حکومت کو کیا پرائم منسٹر کو اس بات کا پتا تھا, کیا وہ آگاہ تھے, اس بات سے ان کو بتایا گیا تھا, اور اس کے علاوہ کراچی جو ملک کا معاشی ہب ہے اس پہ کیا اثرات پڑیں گے, ملکی سیاست پر اب کیا اثرات پڑیں گے, ایجنسیز کیا سوچ رہی ہیں, فوج کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے, اس سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین بریک لیجیے. ناظرین بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. الطاف حسین صاحب کی گرفتاری کا مسلم لیگ نون کی قیادت کو کس حد تک معلوم تھا, MQM کو کس حد تک معلوم تھا, کیا پلاننگ کی گئی ان کی جانب سے, اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں کس کس کو معلوم تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے, کیا برطانیہ کی جانب سے یہاں پہ کسی کو بتایا گیا تھا؟ دیکھیں, ایک تو آپ کی ایجنسیز کو پتا تھا, ظاہر ہے کہ آپ کے ISI کو پتا, آپ کی ڈیفینیٹلی ان کو علم تھا, ان کے علم میں تھا, اور ظاہر ہے ایک اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ کوآپریشن ہمیشہ ہوتی ہے. لیکن آپ کی انٹیریئر منسٹری بھی آن بورڈ تھی. چودھری صاحب صاحب کو ڈیفینیٹلی پتا تھا اس بات کا, جو ہماری سورسز کہہ رہی ہیں, اور چودھری انصار صاحب سے پہلے یہ رحمان ملک صاحب کو بھی پتا تھا. یہ جو واقعہ ہوا ہے تو تھرو آؤٹ جن شخصیات نے ایک طرح سے خاموش کوآپریٹ بھی کیا ہے, کیریٹ اینڈ اسٹک والی پالیسی اپنائی, MQM کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہوئے, ادھر بھی ڈیل کرتے ہوئے, اس میں رحمان ملک صاحب بھی تھے. آپ 2-3 سال پہلے چلی جائیں اور سب ناظرین چلے جائیں تو آپ کو ذوالفقار مرزا یاد آ جائیں گے. ذوالفقار مرزا کی وہ پریس کانفرنس یاد آ جائے گی جس میں وہ قرآن سر پہ رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ قسمیں کھا رہے ہیں, اور وہ ایک اس میں ساری باتیں تو اپنی جگہ تھیں, وہ سچے تھے جھوٹے تو اس کو سائڈ پہ رکھ دیں, مگر ایک ان کا بیان ایسا تھا پوری گفتگو کو جس کی تردید آج تک نہیں ہوئی, اور وہ بڑا امپورٹنٹ بیان تھا ذوالفقار مرزا صاحب کا. انہوں نے کہا کہ میں نے ان تمام باتوں کا DG ISI اس وقت کے جنرل احمد شجاع پاشا کو بتایا ہے, اور احمد شجاع پاشا آپ کو یاد ہے, انہوں نے احمد شجاع پاشا صاحب کو ذکر کیا تھا. اب اس کی ISPR میں یا فوج کی طرف سے کبھی تردید نہیں ہوئی کہ ذوالفقار مرزا صاحب کی ملاقات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. Anyway, وہ معاملہ دب گیا, اس وقت وہ بات ختم ہو گئی ساری. لیکن اس وقت وہ رحمان ملک صاحب جاتے رہے, آتے رہے, جاتے رہے, آتے رہے, MQM کو بھی آگے جا رہی ہے, اندر گورنمنٹ کی باہر جا رہی ہے, اندر جا رہی ہے, باہر جائے, یہ معاملہ چلتا رہا تھرو آؤٹ. لیکن ڈیفینیٹلی پچھلی گورنمنٹ بھی آن بورڈ تھی, اور اس گورنمنٹ نے ابھی وہ جو بھی بیان دیں, ہمدردی کا اظہار کریں, اس کا اظہار کریں, انہوں نے پورا کا پورا کوآپریٹ کیا برٹش گورنمنٹ کے ساتھ, کیونکہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی اس کے بھی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے برطانیہ کے اندر, ان کی پراپرٹی ہے, ان کی بھی نیشنلٹی ہے, انہوں نے بھی وہاں رہنا ہے, انہوں نے بھی کھانا کمانا ہے, سب کچھ. تو انہوں نے ان کو ڈیلیور کیا, اور یہاں سے یقینی چودھری نثار صاحب کی اگر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 3-4 دن پہلے برطانوی ہائی کمشنر جو ہیں وہ چودھری نثار سے ملتے ہیں, اس کے بعد بھی تصویریں سامنے آتی ہیں, اور وہ پکچر ابھی میرے خیال سے ہمارے ذہنوں میں ہوگی, وہ پکچر جو اخباروں میں چھپی تھی, اور کو اتنا ڈسکس نہیں کیا گیا تھا, لیکن چودھری نثار صاحب کی جو ملاقات ہوئی وہ برطانیہ کے ہائی کمشنر سے ہوئی, اور اس ملاقات سے 1 روز پہلے برطانیہ کے ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی پاکستان کے آرمی چیف جنرل وحید شریف سے, اور یہ ملاقاتیں ظاہر ہے کہ اہم ہیں. اچھا, اب یہ تو ہو گیا کہ کس کس کے علم میں تھا, ٹھیک ہے. ایک ہو گیا اندر مول جس نے پوری معلومات دی اور جو اندر کہیں موجود ہے, ٹھیک ہے نا, وہ وادما بن گیا ہے, وہ کیا ہے, وہ اندر ہی ابھی بھی نہیں ہے, لیکن وہ اندر MQM کے اندر موجود ہے, لندن کے اندر, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ کہ 3 چیزیں جو ہیں, یعنی وہاں پرابلم یہ ہے کہ 3 چیزوں پہ ابھی یہ جو باتیں آ رہی ہیں نا ضمانت والی, یہ ضمانت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, میں اس کے اوپر یہ مسترد ہو گئی ہے, میرے پاس کچھ ڈفرینٹ اطلاعات ہیں, کیونکہ ضمانت وہاں ہوتی ہے چارج
चार्ज शीट चार्ज कर दिया जाता है, पहले कोई चार्ज करेंगे आप तो फिर जमानत होगी ना। अगर चार्ज प्रूव हो जाता है हाँ, वो तो अब चूंकि काफी डिले हो गया है, यानी ये सुबह से अगर आप 5 बजे से लगाएं और अब शाम हो गई और अब वो हॉस्पिटल भी ले गए हैं, तो इसका मतलब है कि वो शायद चार्ज कर दें। अगर चार्ज कर देते हैं आज, तो फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट होगा कि वो बेल, फिर उस चार्ज की बेस पे बेल होगी, ठीक है ना। लेकिन वो हॉस्पिटल ले गए। अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत दुरुस्त नहीं है, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, उनके लिवर का भी प्रॉब्लम है। उनसे जो मेरी आखिरी बात हुई, जब आखिरी दफा मेरी बात उनसे हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत बेहतर हो रही है। मैंने उनको अभी चंद रोज पहले मेरी उनसे बात हुई। उनको लिवर का मसला है और उनको किडनीज में भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनको ये किडनीज में प्रॉब्लम की वजह से वाटर रिटेंशन हो जाती है, पानी जिसम में रुक जाता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कभी कभी वो उनका लगता है कि वजन बढ़ा हुआ है, वो असल में पानी की वजह से, वो किडनीज और लिवर के प्रॉब्लम की वजह से वो ये तकलीफ होती है। तो अब वो उनका गालिबन को डॉक्टर के पास टाइम होगा, लेकिन उससे पहले पुलिस ने रेड किया और ये सारा का सारा, क्योंकि उससे पहले इसी दौरान आप देखेंगे जो हाई कमीशन का हमला था कराची का, वो पाकिस्तान से निकल गया, या तो बाहर चला गया या दूसरे शहरों में आ गया। तो बड़ी एक वेल कैलकुलेटेड मूव थी। डॉक्टर क्या एमक्यूएम की क़यादत को ये मालूम था या उनको खदशात थे कि ऐसा हो सकता है, होने जा रहा है? कैप्टन साहब जो स्पीचेस करते थे उसमें भी कहा जा रहा था कि बरतानवी पुलिस ने मेरा जीना हराम कर दिया, इस तरह की उन्होंने तकारीर की थी। जी देखिए, अल्ताफ साहब को बिल्कुल इन था। उन्होंने कई दफा ये कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट कर रही है साजिश, बरतानवी स्टैब्लिशमेंट साजिश कर रही है, सब कुछ कर रही है। और फिर उसके बाद जो है वो मौजूदा हुकूमत ने, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत कह लें चौधरी साहब की तरफ से, और उस तरफ से ये जो डिले हुई पासपोर्ट की, ये जो पासपोर्ट की डिले हुई, उसमें भी ये मसला था। आप बोलते हैं ना अल्ताफ हुसैन साहब एक शनाख्ती कार्ड और अपने पासपोर्ट की बात कर रहे थे, वो इसीलिए कि अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम होती है इनकेस और वो पाकिस्तान आ जाते हैं, इनकेस अगर कोई वहां पे उनको किसी मुकदमे में डाला जाता है, बाकायदा चार्ज किया जाता है और उससे पहले पाकिस्तान आ जाते हैं, तो पाकिस्तान का बरतानिया के साथ कोई हवालगी वाला कि यानी हैंड ओवर करने वाला कोई मामला ऑफिशियल नहीं है। ना बरतानिया हमें दे सकता है ना हम दे सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं। यानी अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो बरतानिया मतलब ये यहाँ के इंटीरियर मिनिस्ट्री और यहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके जहन में ये था कि इसको डिले किया जाए। इन्होंने डिले किया जान के, और ये सारा इशू खड़ा हुआ जिसकी वजह से एमक्यूएम की क़यादत, आपने देखा होगा कि वो परेशान हुए वहां पे। और उन्होंने उसके बाद जब ये मीटिंग हुई, जनरल राहिल शरीफ ने जिस मीटिंग को प्रिजाइड किया, या नवाज शरीफ भी कराची में थे, तो उसके बाद उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब ने बाकायदा एक इंटरव्यू सा दिया, और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख है कि मेरे साथियों ने स्टैंड नहीं लिया आर्मी चीफ के सामने उस मीटिंग में जहां पे ये सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। तो वो गलबन ये था कि, लेकिन अब वो डिले हो गया मामला सारा। और अब डिले होने के बाद एक तो ये इशू है कि पुलिस ने रेड कैसे किया। पुलिस ने वहां पे ये जो यानी इसमें क्या हो सकता है, ठीक है ना, अगर तो इमरान फारूक कत्ल के मामले को तो आप रखें साइड पे, या तो ये होगा कि 3 चीजें एक साथ मिल जाएंगी और एक फाइल बन के चार्ज होगा, और यानी एक ही केस हो जाएगा। यानी उसमें जोड़ देंगे डॉक्टर इमरान फारूक को भी, उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग को भी, और ये जो तकारीर में जिसमें वो कहते हैं कि उकसाया गया, या एक केस में मनी लॉन्ड्रिंग में डाल देंगे। अच्छा, अगर मनी लॉन्ड्रिंग में वो करते हैं, फर्ज करें वो मनी लॉन्ड्रिंग में करते हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग की जो वहां पे का जो मसला है वो बड़ा गंभीर है, काफी संगीन। वो गंभीर ये है कि वो ये होता है कि उसमें कि या तो फौरी तौर पे, यानी अगर आप कहना कि मनी लॉन्ड्रिंग में मैंने ये प्याली खरीदी है तो प्याली जब्त हो जाएगी, और प्याली जब्त होने के साथ ही फिर आपको जुर्माना होगा और फिर सजा होगी। अगर घर में रहती हो, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से आए तो घर जब्त हो जाएगा फौरन, उसमें कोई दूसरी बातचीत ही नहीं है, और उसके फिर जुर्माना आपको होगा और फिर आपको सजा होगी। सजा जो है वो 14 साल की हो सकती है। इसमें अगर आप साबित हो जाए, पुलिस के पास ये सबूत हो, ठोस सबूत हो कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो बरतानिया में इसकी सजा है 14 साल, कम से कम, या नहीं ज्यादा 14 साल है। और बाकी जो यानी टैक्स डिवीजन का भी बीच में एक किस्सा चला था कि चौथा किस्सा टैक्स डिवीजन का डाल दिया जाए, लेकिन टैक्स डिवीजन के अंदर फिर वो शायद इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनता टैक्स डिवीजन में। मनी लॉन्ड्रिंग पे तो लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में जो उनके पास स्कॉटलैंड यार्ड वाले जो कहते हैं, जो क्लेम करते हैं, और जाहिर है कि जो वो लेके गए हैं, तो एक पूरा उन्होंने इसका पॉलिटिकल
वर्क भी किया है कि क्या इसके असरात होंगे, कैसे कराची के अंदर, कैसे पाकिस्तान की सियासत में होगा। इस वक्त कराची की मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए, सड़कों में निकली हुई है और डिमांड करें कि अल्ताफ हुसैन साहब से टेलीफोनिक खिताब करवाया जाए। एमक्यूएम के कायद हैं अल्ताफ हुसैन साहब और पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात है। पाकिस्तान की चौथी बड़ी या तीसरी बड़ी या चौथी बड़ी सियासी जमात है एमक्यूएम, और उसका एक वोटर है और उसका एक वोट बैंक है और उसके कारकुनान है, ठीक है, जिनकी बहुत बड़ी जो कि इस वक्त बैठे हुए रोड पे। अच्छा, अब अल्ताफ हुसैन साहब क्या खिताब कर सकते हैं? उनका कह रही है कि अल्ताफ हुसैन साहब उनसे खिताब करें। अल्ताफ हुसैन साहब खिताब कर भी सकते हैं क्योंकि अभी तक इस वक्त तक चूंकि चार्ज नहीं हुए, और लेकिन पुलिस कस्टडी में ही है, चार्ज नहीं हुए, यानी आप समझिए ना, यानी हैं कस्टडी में लेकिन उनके पास फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। ये यूं समझ लें आप, यानी होता है फर्द जुर्म आयद कर दी, पुलिस ने चार्ज कर दिया आप पे, आपको यानी किसी कोई भी इल्जाम आपके ऊपर डाल दिया कि इसमें किया अभी प्रूव नहीं हुआ। अभी वो जो चार्ज शीट होगी तो उसके बाद फिर ये देखना है। अच्छा, वो क्योंकि टाइम डिले हो गया, क्योंकि लंबा टाइम हो गया ना, सुबह उन्होंने लेके गए, फिर वो ऑडियो, उन्होंने खबरें आ रही है कि उन्होंने मैसेज रिकॉर्ड करवाया, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करवा ली, फिर उनको भेज देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने डिटेन कर लिया, फिर हॉस्पिटल भी कस्टडी में ले गए। तो इसका मतलब ये है कि वो इसको लंबा खींच रहे हैं, और फिर जिस अंदाज में सुबह वो गए। लेकिन एक होता है ये जो इनका जो एक्ट है जिसके तहत ये मनी लॉन्ड्रिंग में करते हैं, इसका एक होता है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 बड़ा सिंपल सा होता है जो पहले इस्तेमाल हुआ था। उसमें ये होता है कि आपको थाने बुला लिया जाता है और आपके घर में वो जाते हैं, लेकिन शेड्यूल 1 के तहत पावर्स होती है उनके पास। शेड्यूल 1 की पावर्स बड़ी हल्की सी होती है कि उनको पता होता है कि सामने वाला कॉपरेट करेगा। आप वो बेल बजाते हैं, आप बाहर आते हैं, उनको अंदर ले जाते हैं, चाय पिलाते हैं पुलिस वालों को। ये जो आज जो कार्रवाई हुई है ये उनके सेक्शन 8 के तहत हुई है। ये उनका जो लॉ है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके सेक्शन 8 के तहत हुई है। सेक्शन 8 में ये होता है कि आप फोर्सफुली अंदर घुसते हैं, यानी आप दीवारें फलांग के घुसते हैं और आप इतनी बड़ी तादाद में घुसते हैं और कि आपको ये खतरा भी होता है कि सामने से कोई रिटेलिएशन होगी। मुझे नहीं पता कि ये क्यों सेक्शन 8 के तहत पुलिस ने रेड किया, क्योंकि इस तरह से वो गए पुलिस वाले, यानी दीवारें वगैरह, मुझे नहीं पता दीवार फलांगी क्या किया, लेकिन यूज उन्होंने 12 सेक्शन 8 किया आज की कार्रवाई के लिए। तो अब वहां पे क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है, अब एमक्यूएम के जो कारकुनान हैं और उनके रहनुमा और राब्ता कमेटी है, अभी डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ पे थोड़ा सा लंदन, और एक लंदन की एक्टिविटी है। लेकिन डॉक्टर पाकिस्तान में किस हद तक रिएक्शन आ सकता है, इससे बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून हुकूमत इस वक्त क्या कर सकती है, एक बात सियासी मंजरनामा क्या होगा। मुझे ब्रेक लेनी है डॉक्टर, ब्रेक के बाद इतिहास से ज्यादा एमक्यूएम के अंदर एक परेशानी का फैक्टर है, और वो परेशानी पॉलिटिकली किस तरफ जा रहा है धारा, वो मैं उससे बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन स्टेट नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अल्ताफ हुसैन साहब की गिरफ्तारी के मुल्की सियासत पर क्या असरात होंगे, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, प्रेशर किस पर आएगा? देखें, एक बात तो आपने भी पहले पूछी थी कि किस किस को पता पाकिस्तान में था या हो सकता है। तो एक तो डेफिनेटली इंटीरियर मिनिस्टर को इल्म था। नवाज शरीफ साहब ने कराची जाना था, वो नहीं गए, ठीक है, सिंध का दौरा करना था, उन्होंने आज नहीं किया। जरदारी साहब ने आज पाकिस्तान से रवाना होना था, काफी अच्छे से वो पाकिस्तान में थे, तो आज उन्हें रवाना होना था या होंगे। देखना ये कि क्या वो रवाना होते नहीं, और उनका जो सफर है उनका बड़ा इंटरेस्टिंग है, दुबई, लंदन, जर्मनी, और फिर उन्होंने वापस आना था। अब देखना ये है कि वो पाकिस्तान के मौजूदा जो ये अचानक हुआ है, क्या जरदारी साहब पीछे रुक जाते हैं या निकलते हैं। लेकिन अभी कुछ देर कबल उनकी बरतानवी डेप्टी हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई, क्योंकि जरदारी साहब ने आज जरदारी साहब ने भी रवाना होना है, ठीक है, और ये जरदारी साहब का बिल्कुल जो उनका होता है ना, वो टिक, वो सारा उनका मेरे पास मौजूद है, तो उनका जो ट्रैवल प्लान है पूरा, तो उन्होंने आ जाना था। रहमान मलिक साहब के इल्म में अब इस वक्त है या नहीं मैं नहीं जानता, मगर जब वो थे वजारत में तो उनके इल्म में था, और वो वही जाके मिलते थे, आपको याद होगा। एक बात मैं आपको बताऊं कि एक मामला अल्ताफ हुसैन साहब का जब खराब हो गया, तो अब मैं बताऊं कि क्या हुआ उसका। अल्ताफ हुसैन साहब ने वो बात डिस्कस की रहमान मलिक साहब से, और रहमान मलिक साहब से इसलिए डिस्कस की कि उनकी ज़ाहिर बरतानिया के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है बरतानवी, उनके अंदर उनकी रूट्स हैं। रहमान मलिक साहब ने उस लीगल मसले को रिजॉल्व, वो उनका एक बिल्कुल जाती घर का मसला था। रहमान मलिक साहब ने उसमें फारूक नाइक साहब को ले गए साथ,
ایز اے وکیل. تو وہ بات پھر اور پیپلز پارٹی کے حلقوں میں ادھر ادھر ہوتی ہوئی اور پھر تھوڑے دنوں بعد ذوالفقار مرزا صاحب نے کچھ کیا گیا. مگر اس بات کو آپ رکھ دیں سائڈ پہ. موجودہ صورتحال میں دو چیزیں انٹرسٹنگ. نواز شریف نہیں گئے سندھ اور ایک زرداری صاحب کا دیکھنا یہ کہ وہ رکتے ہیں یا جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ انتہائی انسرٹن حالات ہوں. اب پریشر, اب صورتحال کیا ڈیولپ ہوئی ہے. ایم کیو ایم کے کارکن مشتعل نہیں ہے بلکہ وہ اس سے پریشان ہیں کیونکہ خبر کا انتظار ہے کہ کیا خبر کیا تھی. الطاف حسین صاحب انہوں نے کہا کہ خطاب جب تک نہیں کریں گے تو ہم نہیں اٹھیں گے. یعنی ایم کیو ایم کا مطالبہ تو کسی بھی نہیں ہے نا اس وقت. اس وقت عجیب سینیریو یہ ہے کہ سندھ میں گورنر اور جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان سے تو نہیں ہے جھگڑا, وزیر بھی ہیں ایم کیو ایم کے تو ان سے بھی جھگڑا نہیں ہے. ایم کیو ایم خود حکومت میں وزارت وزیر اعظم سے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ برطانیہ کا اندرونی معاملہ ہے. اچھا, اب برطانیہ کا ہائی کمیشن چلا گیا, وہ کہہ رہے ہیں برطانوی ہائی کمشنر کہہ رہے ہیں کہ جی اسکاٹ لینڈ یارڈ کے معاملات میں ہم تو انوالو نہیں ہوتے, ہمارے یہاں تو وزیر بھی کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس کو بھی ہتھکڑی لگ جاتی ہے, برطانیہ کا قانون ایسا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو اب یہ کس کے خلاف, یہ کسی کو نہیں پتا. تو ایم کیو ایم کے کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ ڈیمانڈ کس سے کر رہے ہیں, وہ ڈیمانڈ یقیناً کر رہے ہیں برطانیہ سے کہ بات کرنے کی ضرورت دی جائے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں گے, جو بات خراب ہوئی ہے نا, اچانک تیزی آئی ہے اس میں. یہ تیزی ان اسپیچز کے بعد آئی ہے جو پچھلے 15-20 دنوں میں ہوئی ہیں, جس میں کھل کے ایم کیو ایم کے ہمارے کچھ دوستوں نے برطانیہ کو اور ان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کو رکھا تھا. یہ معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا تو ایک دم تیز ہو گیا. ان تقریروں کے بعد ایک دم تیز ہو گیا معاملہ سارا. اور اب یہ اس کی ٹائمنگ صاحب میں نے بتایا نا, میاں صاحب بجٹ تیزی کے ساتھ پاس ہوگا, لوگوں کی توجہ وہاں چلی گئی. طاہر القادری صاحب لندن میں ہیں, عمران لندن میں ہیں, چودھری شجاعت صاحب لندن میں ہیں, رابطے ہوئے ہیں, وہ چیز اپنی جگہ چل رہی ہے. اب اگلا سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ خبر دونوں چھوٹی سی, میں نے آپ سے کہا نا رابطے ہوں گے. بہت سے مجھ سے دوستوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب وہ طاہر القادری صاحب اور عمران کا تحریک انصاف کا رابطہ ہوا نہیں ہوا. تو میں نے کہا ضروری نہیں ہوتا کہ رابطہ جو ہے وہ ملاقات کی صورت میں ہی ہو, وہ ٹیلی فون کے ذریعے ہوتا. مثال کے طور پہ اگر فرض کریں جہانگیر ترین صاحب انتہائی اچھے دوست ہیں, فرض کریں جہانگیر ترین صاحب کل رات کو چودھری شجاعت صاحب سے کہیں مل لی ہوں, تو یہ ایک طرح سے رابطہ ہی سکتا ہے, رابطہ سلامت ہو سکتی ہے. وہ بھی سیاستدان ہے, وہ بھی سیاستدان ہے. تو ممکن ہے جہانگیر ترین صاحب کل رات کو ملے ہوں چودھری شجاعت صاحب سے اور پبلک نہ کیا ہو, ویسے کی گپ لگی ہو کہ کھانے وانے پہ کسی دوستی کا ملاقات ہو گئی ہو اتفاقی طور پہ. تو یہ سارا وہاں ہو رہا ہے لندن میں. اب پاکستان میں اس کے پولیٹیکل اثرات کیا ہوں گے. بجٹ آتا ہے, بجٹ, اور اس دن پاکستان کا معاشی ہب بند ہے, بلاک ہے, بند ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا کہ واٹ نیکسٹ. ٹھیک ہے. اور یعنی الطاف حسین صاحب کو ہاسپٹل جو لے کے گئے ہیں وہ کسٹڈی میں اب یعنی لمبا کر دیا ہے, یعنی وہ چارج کی طرف جا رہے ہیں, یعنی چارج کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو ڈیولپنگ اسٹوری ہے اس کی مزید آتی ہیں باتیں میں بتاؤں گا. لیکن دیکھنا یہ کہ وہ ایک کیس میں کر رہے ہیں یا تینوں, یہ 2-3 چیزیں جوڑ رہے ہیں. یہ دیکھنا ہے کہ 2-3 چیزوں کو جوڑ رہے ہیں, ایک چیز میں جوڑ رہے ہیں. کیونکہ سب سے جو آسان ان کے پاس اگر برطانوی اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی لفظ استعمال کریں, اسکاٹ لینڈ یارڈ ہیں, وہ اگر کسی چیز میں واقعی پھنسانا چاہ رہے ہیں الطاف حسین صاحب کو تو وہ تو منی لانڈرنگ ہے. تو منی لانڈرنگ پیسے نکلے اور پیسے اس کے بعد یہاں سے سب سے لیٹرز بھی گئے یہاں سے. پھر یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کے بظاہر لگتا ہے ان کے پاس ٹھوس اسٹرانگ ایویڈنس نہیں, لیٹرز یہاں سے گئے. جب یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو کراچی کے پاکستان کے چند بزنس مین شخصیات کی طرف سے لیٹرز گئے کہ یہ ہم نے ڈونیٹ کیا ہے, یہ منی لانڈرنگ نہیں بلکہ ہم نے ڈونیٹ کیا ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے انویسٹیگیشن وغیرہ کر کے اپنا یہ بنا لیا سارا کہ اس میں سے ایک آدمی نے, یعنی کئی بزنس مین ایسے تھے جنہوں نے خط دے دیے لکھ کے کہ بھائی ہم نے ڈونیشن دی ہے, منی لانڈرنگ ہم نے خود پیسے دیے. ان میں سے ایک بزنس مین صاحب نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو خاموشی سے, وہ بھی وعدہ معاف بن گئے. انہوں نے کہا جی مجھ سے زبردستی خط لکھوائے, میں نے تو نہیں خط لکھا. یعنی وہ ایک چین ریئیکشن کہتے ہیں شروع ہو گیا. تو ان کے پاس ایویڈنسز موجود ہیں. تو اب چونکہ ڈیولپمنٹ یہاں پرابلم, یہاں ایشو اب یہ آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر ڈیسیجن میکنگ کس کے پاس ہے. ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کو ڈیسیجن کون کرے گا. ابھی تک ایم کیو ایم نے بڑا اچھا کیا, ان کی رابطہ کمیٹی بیٹھی ہوئی ساری, اور تعلقات ان کے آپ کو بتائے رینجرز کے ساتھ کیسے ہیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. رینجرز والوں نے ابھی کوئی فائرنگ وائرنگ نہیں ہوئی تو انہوں نے بڑا سخت اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے رینجرز نے. 5 کور جو ہے وہ صبح سے الرٹ ہے, جو پاکستان جو کراچی کے اندر 5th کور ہے آرمی کی, وہ بھی الرٹ ہے. رنگی میں دھرنا دینے جا رہے ہیں آج نہیں, وہ تو سارے بیٹھے, وہ تو بیٹھ چکے ہیں نا, ساری ایم کیو بیٹھ چکی ہے. لیکن سوال یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک الطاف بھائی ان سے خطاب نہیں کریں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کو وہاں سے پرمیشن ملتی ہے یا نہیں ملتی, اور اگر وہ مل جاتی ہے پرمیشن, کیونکہ اگر وہ اریسٹ ہیں یعنی کسٹڈی میں ہیں,
تو اس کے دوران پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کو الاؤ کرتے ہیں وہ کہ ٹیلی فون پہ وہ بات کریں کراچی میں. اگر وہ بات کرتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایم کیو ایم کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ آگے کہ ایم کیو ایم اگر احتجاج نہیں کرتی اس وقت تو پھر یہ ہوگا کہ یار آپ کے قائد چلے گئے وہاں پہ پولیس کسٹڈی میں, تو آپ نے احتجاج نہیں کیا. کیش 22 ہو گئی ایم کیو ایم کی صورتحال. اور اگر خدا نہ خاصہ اس میں کوئی تشدد کا ایلیمنٹ آ جائے تو معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے, جیسے شروع میں ہوا دکانیں بند یہ وہ, پھر ایم کیو ایم نے تردید کی ہمارے لوگ نہیں کر رہے, اور وہ کیونکہ وہ دیکھیں نا پھر وہ اور خراب ہوگا معاملہ, پھر وہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا. دیکھیں نا وہ برطانیہ میں معاملہ اور خراب ہوگا نا کہ آپ کے کہنے پہ یہ ہو رہا ہے, آپ یہاں سے ہماری سرزمین سے آپ کے لوگ کراچی میں, تو وہ شکر ایم کیو ایم وہاں پہ رکی. وہ پھر ایم کیو ایم نے وضاحت کی کہ ہمارے لوگ نہیں گھیراؤ جلاؤ کر رہے. لیکن فائرنگ ہوئی ابھی تو رینجرز نے اسٹیٹمنٹ دیا, بڑا سخت قسم کا اسٹیٹمنٹ کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. ایم کیو ایم کا نام استعمال کرتے ہیں ان کی باقاعدہ رینجرز نے کہا کہ یہ ان کے لوگ کر رہے تھے, تو وہاں پر وہ سارا الرٹ ہے. اگر ایم کیو ایم نہیں کرتی تو ہوگا کہ پولیٹیکلی آپ ٹھوس, آپ یہ کیا کیا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اور الطاف بھائی تو اگر باہر آ جاتے ہیں تو وہ تو نہیں چھوڑیں گے ان کو, رابطہ کمیٹی کی وجہ سے شامت آئی ہوتی ہے, وہ کہیں گے کیا کیا, میں اندر گیا تھا تو بچوں یہ کیا تم نے پیچھے. اور اگر وہ کرتے ہیں اور ایک حد سے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں تو بھی مسئلہ ہے وہاں. تو یہ کیش 22 کی پوزیشن ہے, لیکن الٹیمیٹلی ایک بڑا ٹرموائل کریٹ ہو رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے, کیونکہ بجٹ آتا ہے اور بجٹ کے اگلے دن کراچی بلاک ہوتا ہے. اب واٹ نیکسٹ از دا کوشچن کہ میاں صاحب کیا کریں گے اس وقت. حکومت پاکستان کیا حکومت سندھ کیا کرے گی؟ تو کراچی کے تاجروں نے, کراچی کے لوگوں نے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ فوج آ کے ہمیں تحفظ فراہم کرے. فوج تو اس طرح فوج کیوں آئے گی؟ فوج کیا کیمل شاہ صاحب کے کہنے پہ آئے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کیوں آئے گی فوج؟ اور فوج کیوں پنگا لے گی ایم کیو ایم سے کیمل شاہ کے لیے؟ فوج آئے گی تو دیکھیں نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں فوج نہیں آئے گی یہاں پہ, فوج آئے گی تو پوری آئے گی, اور فوج آدھی کبھی نہیں آئے گی. وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک پیر ڈال کے چلے جاؤ, وہ پچھلے دور میں ہوتا رہا. یعنی کینی صاحب نے بڑا سپورٹ کیا زرداری صاحب کو, آ گئے مدد کی, پیچھے نکل گئے, پھر آگے گئے, پھر پیچھے, دو ہاتھ آگے دو. لیکن اب فوج کی وہ صورتحال نہیں ہے. اب جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ تو پولیٹیکلی کرے گی نا, پولیٹیکل ہینڈل کرے, آپ لا اینڈ آرڈر کو بس خراب نہ ہونے دیں. اور اگر زیادہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے سندھ کا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ سندھ کے اندر ایک پارلیمنٹ موجود ہے, سندھ کی حکومت موجود ہے, اس حکومت میں ایم کیو ایم بھی ہے. اب اگر لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے تو وہ حکومت کا فیلئر کہنا آئے گا. پیپلز پارٹی کی جان نکلی ہوئی ہے اس وقت, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, سندھ پیپلز پارٹی کی حکومت کی جان نکلی ہوئی ہے کہ ایسی صورتحال نہ کریٹ ہو جائے جس کے نتیجے میں ہماری حکومت ہی ناکام ہو جائے. یعنی سندھ حکومت کو ہی کہہ دیا جائے کہ گورنر رول لگا دیں ہم یہاں صاحب, ٹھیک ہے نا. اور زرداری صاحب نے پریمپٹ کیے نا کہ ہمارے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں 2-3, دیکھیں یہ مطلب معاملہ اچانک نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں نا وہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, وقت کرتا ہے پرورش برسوں. زرداری صاحب نے 2-3 دن پہلے کہ ہمارے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں, یہ سارا ہو رہا ہے. تو اب سندھ حکومت اگر یہ سینیریو فرق کریں کہ اگلے 24 گھنٹے بلاک رہتا ہے کراچی اور خدا نہ خاصا تشدد ہوتا ہے وہاں, تو کس پہ الزام آئے گا؟ سندھ حکومت. آپ کیا کر رہے ہیں, وہ ہمارے اتحادی ہیں قائم علی شاہ صاحب, جن کے خلاف پہلی وجہ تو مسلمین پرسوں دھرنا دے چکی ہے کہ انہیں استعفیٰ دیں. ان پہ پریشر اب ان کی جان نکلی ہوئی ہے, کیونکہ جیسے ہی سندھ کی گورنمنٹ کولیپس ہوتی ہے, کسی بھی وجہ سے کولیپس ہوتی ہے سندھ کا سیٹ اپ, یعنی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ لاٹھی چارج کر سکتے ہیں, نہ اٹھا سکتے ہیں ان کو. حکومت میں چند سیکنڈ کا بجٹ بھی ڈسکس کرنا رہ گیا, یہ مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ پریشر اس بات سندھ حکومت پر ہے. سندھ حکومت, کیونکہ سندھ حکومت اگر کولیپس ہو, دیکھیں سندھ حکومت عجیب سچویشن میں ہے نا. قائم علی شاہ ان کو کیا کہیں گے, اٹھو بھائی مطالبہ, کو کہیں گے جاؤ دوڑ جاؤ یہاں سے, ہمارا تو ہم تو بھاگو یہاں سے, تم کون ہو, وہ تو دوڑا دیں گے قائم علی شاہ کو. قائم علی شاہ سے کھیت کی بولی ہے سرجیل میں کا, بھاگو یہاں سے, دوڑ جاؤ, ہم بیٹھے ہیں, ہماری بات, ہمارا قائد وہاں پہ اریسٹ ہوا ہوا ہے, ہم نے اس سے بات کرنی ہے. تو سندھ حکومت پیچھے وہ گڈی سارا کہ ہم انصاف کی توقع کرتے وہ کرتے. اور اگر یہ کنٹینیو کر گیا اور کسی اور پہ چلے گی بات تو سندھ حکومت تو عجیب سا معاملہ ہو گیا نا. آپ کے وزیر وہ خود بیٹھے ہوئے وہاں پہ, اور اس صورت میں پھر معاملہ کہیں, میں نہیں کہنا چاہتا لیکن گورنر رول باقی چیزیں اس قسم کی وہ چیزیں, وہ بہت بڑا کرائسس ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے, بہت بڑا کرائسس ہوگا. مجھے نہیں پتا پیپلز پارٹی اس کو پولیٹیکلی اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر سکے گی نہیں, لیکن اس وقت پیپلز پارٹی پریشان ہے کیونکہ ان کی حکومت کا اتحادی کے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے, عوام سڑکوں پہ آ گئے ہیں, اور پیپلز پارٹی اور پھر میاں صاحب سیکنڈ نمبر پہ میاں صاحب, کیونکہ یہ بات تو بالکل اب طے ہو گئی کہ میاں چودھری صاحب پاسپورٹ کیوں ڈیلے کر رہے تھے, پاسپورٹ کیوں ڈیلے کر رہے تھے, شناختی کارڈ کیوں ڈیلے کر رہے تھے, اور وہ اس لیے کر رہے تھے کہ الطاف حسین صاحب پاکستان نہ آ جائیں, کیونکہ الطاف حسین صاحب پاکستان آ جاتے تو پھر حوالگی کا کوئی معاہدہ پاکستان برطانیہ کے درمیان نہیں.
ٹھیک ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھتے ہیں بجٹ میں اسکاٹلینڈ یارڈ سے کیا فیصلہ آتا ہے. بجٹ رہ گیا, اس کو بھی مزید ڈسکس کریں گے کل. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. میری طرف سے خدا حافظ. ڈاکٹر صاحب آپ بھی آخر اپنا دوستوں اسی طرح گردنوا کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اور صرف ایک بات میں کہتا چلوں کہ ایک ڈیولپنگ اسٹوری ہے یہ کراچی کے حالات الطاف حسین صاحب کے حوالے سے, اور یہ ڈیولپنگ اسٹوری ہے. تو جس وقت بھی کوئی اہم اسٹوری آتی ہے, کوئی اہم ایونٹ ہوتا ہے, تو ہم اپنی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ نیوز روم پہ واپس حاضر ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.